رحیم شورا کے معنی مشورہ کے ہیں۔ اس سورہ کی آیت نمبر 38 میں یہ بات آئی ہے کہ مسلمانوں کے سارے کام باہمی مشورے سے ہونا چاہیے۔ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، اسی مناسبت سے اس سورہ کا نام شورا ہے۔ قرآن میں بھی اللہ نے فرمایا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، بال بچوں میں بھی مشورہ کرنا چاہیے۔ کوئی بھی کام ہو، بال بچے بیوی لوگ بیٹھ جائیں اور اس میں سے ایک حکم بن جائے اور سب لوگ اپنا مشورہ دیں، اور حکم کے حکم سے عمل کرنے سے، اس کے مشورے پر عمل کرنے سے انشاءاللہ کامیابی ملتی ہے۔ کبھی کبھی اگر خدا نخواستہ کوئی پریشانی آ بھی گئی تو بھی سمجھے کہ اس میں کامیابی ہی ہے۔ تو اسی لیے بال بچوں سے بھی مشورہ کرنا چاہیے۔ اہل مکہ چونکہ مسلمان نہیں ہوئے تھے اور ان کو پہلے مرحلے میں ایمان کی طرف دعوت دینے کی ضرورت تھی، اس لیے دوسری مکی صورتوں کی طرح اس سورہ میں بھی عام طور پر توحید و رسالت اور آخرت سے متعلق دلائل ذکر کیے گئے ہیں، اور چند بنیادی باتوں پر خصوصیت سے روشنی ڈالی گئی ہے۔ اول یہ کہ اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا دین ایک ہی ہے، ہر نبی اس دین کو لے کر آئے تھے، انسانوں کی ملاوٹ کی وجہ سے اس کی صورت مسخ ہوتی گئی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دین کو اس کی اصل اور ملاوٹ سے پاک شکل میں تمہارے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ دوسرے، اگر آپ نے دنیا حاصل کرنے کے لیے نبی ہونے کا جھوٹا دعویٰ کیا ہوتا تو وہ تم سے اجرت اور نذرانہ کے طلبگار ہوتے، لیکن ان کے سچے ہونے کی دلیل یہ ہے کہ وہ تم سے کوئی اجرت نہیں چاہتے۔ پھر یہ بات بھی قابل غور ہے کہ جب تک آپ نبی نہیں بنائے گئے کتاب سے بالکل بے خبر تھے۔ اگر آپ نے خود کتاب لکھی ہوتی تو پہلے سے اس سے کچھ نہ کچھ مناسبت ہوتی۔ تیسری بات یہ بتائی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں معاشی معیار کے سلسلے میں مساوات و برابری کا اصول نہیں رکھا ہے۔ اس میں یہ مصلحت ہے کہ غریب اپنی ضرورت کے لیے مالداروں کا کام کرتا ہے۔ آج لوگ مساوات کہتے ہیں، دیکھیے قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ معاشی معیار کے سلسلے میں مساوات و برابری کا اصول نہیں رکھا ہے۔ اللہ نے امیر غریب سب کو اسی لیے بنایا ہے کہ غریب اپنی ضرورت کے لیے مالداروں کا کام کرتا ہے اور مالدار اپنے کاموں کے لیے غریبوں سے رجوع کرتا ہے۔ اگر یہ نہ ہوتا اور ایک دوسرے کی ضرورت نہ ہوتی، دنیا کا نظام معطل ہو جاتا۔ چوتھی بات یہ کہ مسلمانوں کو اپنے اجتماعی مسائل باہمی مشورے سے طے کرنے چاہیے۔ کوئی شخص کسی ملک کا سربراہ ہو یا جماعت یا ادارے کا، اس کو ڈکٹیٹر کی طرح کام نہیں کرنا چاہیے، اسے اپنے ساتھیوں کے مشورے معاملات کو طے کرنا چاہیے۔ پانچویں، ظلم و زیادتی کے رد عمل کے سلسلے میں ایک ایسا اصول مقرر کیا گیا ہے جس میں میان روی اور جو سماج میں امن و امان کا ماحول فراہم کرتا ہے، وہ یہ کہ اگر کسی شخص کے ساتھ زیادتی ہو تو وہ برابری کا بدلہ لے سکتا ہے۔ یہ بات درست نہیں ہے کہ اسے جو نقصان پہنچا ہے وہ اس سے بڑھ کر بدلہ لینے کی کوشش کرے، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ اس کے بدلہ سے دستبردار ہو جانا اور معاف کر دینا واجب ہو۔ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ بدلہ ہی لینا چاہتے تو کوئی اگر آپ کو جتنا زور سے تکلیف پہنچائے اتنے ہی زور سے اگر پہنچا سکتے تو لے سکتے ہیں، مگر کہہ رہے ہیں اس سے بھی بہتر طریقہ یہ ہے کہ معاف کر دے۔ اللہ نے فرمایا کہ جو معاف کرنے والے وہ سب سے بہترین آدمی ہے۔ البتہ اگر معاف کر دے اور صلح کے ذریعے آپس میں معاملہ کو طے کر لے تو اس میں اجر و ثواب زیادہ ہے، اجر و ثواب ہے۔ اس کے بعد جو ہے سورہ زخرف کی تلاوت ہوئی ہے۔ اس سورہ کی آیت نمبر 35 میں زخرف کا لفظ آیا ہے، اسی مناسبت سے اس کا نام سورہ زخرف ہے۔ یہ سورہ 59 سورتوں میں سے ایک ہے جن کی ابتدا حامیم سے ہوتی ہے۔ اس سورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش کا ذکر کیا گیا ہے۔ کفار لوگوں نے جو ہے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کی سازش کر لیے تھے، تو اس کا جو اس میں ذکر ہے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان صورتوں میں ہے جو آپ پر مکی زندگی کے آخر میں نازل کی گئی ہے۔ دوسری مکی صورتوں کی طرح اس میں بھی توحید و رسالت اور آخرت کو مرکزی مضمون کی حیثیت حاصل ہے۔ اہل مکہ کا ایک اعتراض یہ تھا کہ اگر اللہ کو پیغمبر بنانا ہی تھا تو مکہ یا طائف کے کسی بڑے سردار کو بنایا جاتا۔ آپ نہ تو کسی بڑی دولت و ثروت کے مالک ہیں اور نہ آپ کو اپنی قوم میں سرداری کا مقام حاصل ہے، ایسی صورت میں نبوت کا اعزاز آپ کو کیسے عطا کیا جا سکتا ہے؟ یعنی وہ لوگ کہتے تھے طائف کے لوگوں کو بناتے یا مالدار لوگوں کو، یہ انتہائی جو ہے غریب لوگوں میں سے کیسے بنا دیا گیا؟ کہہ رہے قرآن اس کا جواب دیا کہ جیسے اللہ تم میں سے کسی کو دولت مند اور کسی کو غریب بنا دیتے ہیں، اسی طرح ان کو یہ بھی حق حاصل ہے کہ وہ کسی کو نبی بنا دیں اور دوسرے لوگوں کو ان کی اتباع اور پیروی کا حکم دے دیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے متنبہ کرنے کے لیے فرمایا کہ جو بات تم کہہ رہے ہو
اسی قسم کی باتیں فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہتا تھا، یہ تو بہت معمولی آدمی ہے، یہ کیسے اللہ کے پیغمبر ہو سکتے ہیں؟ اس کی وجہ سے فرعون کا جو حشر ہوا وہ معلوم ہے، اس سے تم کو سبق حاصل کرنا چاہیے۔ اہل مکہ چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف اپنی نسبت کرتے تھے تو اس لیے ان کی دعوت توحید بھی نقل کی گئی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بغیر باپ کے پیدائش کا تذکرہ کرتے ہوئے اس اہم بات کی طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش معجزاتی طور پر ہوئی، ان کو معجزاتی طور سے آسمان پر اٹھایا گیا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی انتقال نہیں کیے گئے ہیں بلکہ ان کو آسمان پر اٹھا لیا گیا ہے۔ پھر وہ دوبارہ جو آسمان سے آئیں گے تو وہ نبی بن کر کے نہیں رہیں گے بلکہ وہ امتی بن کر کے رہیں گے۔ ایسے ہی معجزاتی طور پر وہ قیامت کے قریب زمین پر اتارے جائیں گے۔ اس کے بعد جو سورہ دخان کی تلاوت ہوئی ہے، اس سورہ کی آیت نمبر 10 میں دخان کا لفظ آیا ہے جس کے معنی دھوئے کے ہیں۔ اب یا تو یہ لفظ بطور محاورہ کے استعمال ہوا ہے کہ مکہ میں ایسا قحط پڑے گا کہ لوگوں کو آسمان دھواں دھواں نظر آئے گا، یا اس سے قیامت کے قریب ظاہر ہونے والی علامات مراد ہے جس کا ذکر حدیث میں آیا ہے کہ مشرق سے لے کر مغرب تک دھوئے کا بادل چھا جائے گا۔ اس لفظ کی مراد جو بھی ہو، لیکن اسی لفظ کی نسبت سے اس سورہ کا نام دخان ہے۔ اس سورہ کی فضیلت میں مختلف روایتیں منقول ہیں لیکن محدثین کے نزدیک وہ ضعیف ہونا معتبر ہے۔ مکی صورتوں میں نیز حامیم سے شروع ہونے والی دوسری صورتوں کی طرح اس سورہ میں بھی زیادہ تر ایمانیات یعنی توحید و رسالت اور آخرت کے مضامین ذکر کیے گئے ہیں۔ بہت اثر انگیز انداز پر قیامت کا نقشہ کھینچا گیا ہے۔ ضمنی طور پر اختصار کے ساتھ فرعون اور اس کی قوم پر عذاب الہی اور بنی اسرائیل کو نجات دیے جانے کا ذکر بھی آ گیا ہے۔ نیز سورہ کے آغاز ہی میں بتایا گیا کہ قرآن مجید ایک بابرکت رات یعنی شب قدر میں نازل کیا گیا ہے۔ ابھی جو ہم لوگوں کے اوپر ایک رات جو ہے فگن ہونے والی ہے، جو 21ویں اور جو ہے 23ویں 27ویں 29ویں، جس کے لیے اکثر و بیشتر آدمی کو کہا جاتا ہے کہ شب قدر کریں، اور شب قدر سے جو ہے وہ رات مل جاتی ہے، اس کی ایک رات 1000 راتوں سے بھی بڑھیا ہے، اور وہ رات جس کو مل جائے وہ نور علی نور ہے۔ اور وہ کن کو ملتے ہیں؟ جو اعتکاف میں بیٹھتے ہیں۔ اور یہ ایسی اہم رات ہے جس میں قسمتوں کے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ کیا کیے جاتے ہیں؟ قسمتوں کے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیے گا، تقدیر دو قسم کی ہے، تقدیر دو قسم کی ہے، ایک ہے تقدیر معلق، ایک ہے تقدیر مبرم۔ کہہ رہے ہیں کہ تقدیر معلق جو ہے اعتکاف کی راتوں میں وہ جو اللہ رو رو کے مانگ رہا ہے کہ اللہ ہمیں صحت دے دے، کاروبار میں پریشانی ہوگی، بدل دے، تو کہہ رہے ہیں اللہ بدل دیتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ کہہ رہے ہیں موت حیات یہ تو لکھا گیا، یہ نہیں بدلتا ہے، تو کہہ رہے ہیں اعتکاف میں بیٹھنا چاہیے۔ اس کے بعد جو آخری جو ہے سورہ کی تلاوت ہوئی ہے سورہ جاسیہ کے معنی ایسے شخص کے ہیں جو گھٹنے کے بل بیٹھا ہو۔ اس سورت کی آیت نمبر 28 میں مضمون آیا ہے کہ قیامت کے دن جب لوگوں کو اپنا نام اعمال دیکھنے کو دیا جائے گا تو خوف و دہشت اور گھبراہٹ کی وجہ سے لوگوں کی یہ کیفیت ہوگی، وہ گھٹنوں کے بل بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ اسی مناسبت سے اس سورہ کا نام جاسیہ ہے۔ یہ ان 7 صورتوں میں سے ایک ہے جن کا آغاز حمیم سے ہوتا ہے اور جس کی ابتدا قرآن مجید کی صداقت اور عظمت کے بیان سے ہوتی ہے۔ یہ سورہ بنیادی طور پر مکی ہے لیکن اس کی آیت نمبر 14 کا جو واقعاتی پس منظر نقل کیا گیا ہے اس سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیت مدینہ میں نازل ہوئی ہے، لیکن زیادہ تر اہل علم کے نزدیک یہ آیت بھی مکہ ہی میں نازل ہوئی ہے۔ البتہ جس موقع پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیت اتاری گئی اس طرح کا واقعہ مدینہ میں بھی پیش آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بھی اس آیت کی تلاوت فرمائی۔ اس سے لوگوں کو خیال ہو گیا کہ یہ آیت ابھی نازل ہوئی ہے۔ دوسری مکی صورتوں کی طرح اس میں بھی توحید و رسالت، نبوت محمدی اور آخرت کے مضامین کو کائنات میں پھیلی ہوئی نشانیوں کی روشنی میں واضح کیا گیا ہے۔ عام طور پر مشرکین دیویوں اور دیوتاؤں پر یقین رکھتے تھے، دیویوں اور دیوتاؤں پر یقین رکھتے تھے، لیکن ان میں ایک گروہ ایسا بھی تھا جو سرے سے خدا کا انکار کرتا تھا اور کہتا تھا زمانہ کے تحت اپنے آپ یہ کائنات چل رہی ہے۔ اس صورت کے آیت نمبر 24 میں اس گروہ پر رد کیا گیا ہے۔ غور کیا جائے تو ان لوگوں کے افکار موجود دور کے دہریوں سے خاصے ملتے جلتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہم لوگوں کو سننے کی توفیق دیا ہے، اللہ اس کو قبول فرمائے اور جو ہے ہم لوگوں کے لیے ذریعہ آخرت بنا دے۔ جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔